بشر من طین، یہ حقیقت ہے کا لفظ ہے، یہ حقیقت ہے کہ جو حوالہ آپ نے دیا اس پہ حقیقت کا لفظ ہے. میری بات سن، انی خالقم بشرا من طین، اللہ فرماتے ہیں کہ میں بشر کو پیدا کر رہا ہوں مٹی سے. حقیقت میں حروف اصلی ہا اور دو کاف ہیں، حق کن، یہ حروف اصلی ہیں، یعنی یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت کا معنی ہے، یہ سچ ہے اور یہ حق بات ہے کہ انی خالقم بشرم من طین. اگر آپ کہتے ہیں حقیقت کے الفاظ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ بات سچ نہیں ہے اللہ کی قرآن کی اور آپ کے احمد رضا خان کی جو روایت کردہ ہے، وہ جو حدیث روایت کر رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے. آیا حقیقت اور ذات میں کوئی فرق ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں زبان کرتے ہیں، اب حقیقت اور ذات کے اعتبار سے کوئی فرق ہے، اس کے علاوہ ظاہر کے اعتبار سے آپ بشر ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ظاہر کی آپ توضیح کریں. کر تو دی ہے، نہیں کی آپ. میری بارے میں آپ نہ بولے نا کہ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک یہ حقیقی جسم تھا یا کہ نہیں تھا؟ اصلی جسم تھا یا کہ نہیں تھا؟ یا کہ فتح مسل اللہ بشرن سویہ صرف ظاہراً جبرائیل امین کی طرح آ جاتے تھے، حقیقت میں ان کا جسم بشریت والا نہیں تھا، وہ ظاہراً ویسے متمثل ہو جاتے تھے جس طرح کہ فتح مسلہ باب تفول اس پہ گواہ ہے. وہ قرآن کے لفظ سے ثابت ہو رہا ہے کہ حقیقت ان کی یہ نہیں تھی، حقیقت ان کی نور ہے، جیسے کہ مسلم کی روایت ہے کہ ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. وَخُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِن نُورٍ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ ہے حقیقت. جس طرح کہ غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی ہے. تو آپ نے یہ جو کہا کہ حقیقت میں بشر نہیں، اور خانے وال میں آپ نے لکھ کر دیا کہ ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، تو حقیقت اور ذات میں آیا کوئی فرق ہے؟ یہ علمی دنیا میں آپ اس میں فرق بتائیں گے. اس کے علاوہ مطلقاً جو بشریت کا انکار کرے وہ آپ کے نزدیک کفر ہے. یہ مطلقاً کی آپ وضاحت کریں. المطلق یجری علی اطلاقی. اب دیکھو مطلقاً میں تو جبرائیل امین بھی آ گئے کیونکہ وہ بشر شکل میں آ جاتے تھے. اگر اس شکل سے انکار کیا جائے تو وہ بھی کافر ہے. تو آیا آپ اس شکل والے مانتے ہیں یا کہ آپ حقیقی اور ذات کے اعتبار سے اور حصی اعتبار سے اور خلقی اعتبار سے آپ بشر مانتے ہیں؟ اس کی آپ وضاحت کریں. تو یہ آپ نے وہاں اقرار کیا کہ نورانیت مبارکہ دلائل ظنیہ سے ثابت ہے، تو آپ یہ لکھ کر دیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات کے اعتبار سے نور کا ہونا قرآن سے ثابت نہیں، کیونکہ قرآن قطعی ہے اور احادیث متواترہ بھی قطعی ہے، آپ کی نزدیک بھی ہے. تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذات کے اعتبار سے نور ہونا ثابت نہیں ہے. تو مطلقاً کی وضاحت میں آپ سے پوچھوں گا اور حقیقت اور ذات کے اعتبار سے آپ فرق پیدا کریں گے. ابھی 10 منٹ ہو گئے ہیں، کر لیں گے. اچھا ابھی ٹائم مقرر کریں جی. نہیں 10 منٹ ابھی آپ لگا دیے ہیں، چلے بیٹھ جائیں آپ، 10 منٹ وہ لگائیں. چونکہ ایک چیز آ گئی تھی، آپ ٹائم دیکھ لو. اپنے مسئلہ جب تو شرائط طے ہو نا، شرائط نہیں طے، 10 منٹ اس میں رکھیں. ابھی تو توضیح ہے، دعویٰ ہو رہی ہے نا، توضیح عقیدہ ہو رہی ہے. 10 منٹ اس میں معاون اور مناظر معاون دونوں شریک، یعنی صدر اور مناظر جو ہیں، کیونکہ عقیدہ ہے نا اور ہم نے حق کو تلاش کرنا ہے جی. ٹھیک ہے نا جی. اور جیسے کہا گیا تھا جو حق ہوگا، اگر آپ ہم پر یہ ثابت کریں گے، میں اوروں کی ذمہ داری نہیں اپنی ذمہ داری لیتا ہوں. اس لیے جو یہ تجویز ہے کہ توضیح ہے عقیدہ کے لیے، تو سب کو جو ہے وہ دائرے کے تحت اجازت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. ہے بھی ایسے. جی ہاں، توضیح جو ہے وہ آپ بھی اپنے عقیدے کی دونوں ساتھی مل کر کریں، ہم بھی دونوں ساتھی مل کر کرتے ہیں، اور ایک دوسرے پر سوال جب شرائط 10 منٹ لگانے سے بڑا بہت لگ جائے. 10 منٹ میں جو ہے وہ سب کرتے رہتے ہیں. میرا مناظر یہ کہتے ہیں کہ یہ شرائط کے خلاف ہے، اس لیے تحریر کے خلاف. یہ ابھی شرائط نہیں ہو آپ کے رہی، مناظر اور میرے مناظر شرائط ہو رہی ہیں، یہ شرائط یہ ہے. توضیح ہے، دعویٰ توضیح شرائط شرائط میں یہ ساری چیز آ جاتی ہیں. شرائط میں توضیح ہوتی ہے صاحب، ذرائط میں توضیح ہوتی ہے. یہ جو میں سے لکھ رہا ہوں کہ یہ لکھ کر دیں، یہ توضیح ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے.
توضیح شرائط کی ہوتی ہے. آپ نے بولا آپ بول نہیں میں اور یہ تحریر ہے، عقیدہ ہو رہی ہے نا جی. توضیح اس میں معاون اور مناظر، صدر مناظرہ اور مناظر دونوں کیونکہ عقیدے کہ ہم یہ چاہتے ہیں یہاں شکستیں نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا مبارک دین. کہ جلد مناظرہ شروع ہونا چاہیے، اسی میں دلائل کیا فرار اختیار کر رہے ہیں، یہ الفاظ کیا استعمال کیے ہیں تو شکست کے تو آ گئے ہیں. اس لیے ہم نے کہا تو اس میں صدر مناظر اور مناظر وہ اپنی عقیدے کی پوری وضاحت کریں. آپ ان کی معاونت کریں، آپ ان کی معاونت کریں توضیح میں، ان کو لکھ کر دیں، کان میں بتائیں، لیکن توضیح یہ ہم خود ہی کریں گے. بات ہم خود کریں گے، آپ ان کی معاونت کریں. لیکن جیسے آپ نے بھی آہستہ سے کہہ دیا کہ حقیقت اور ذات میں فرق ہے. جی اس کی معاونت کریں آپ، بالکل آپ کو حق ہے، گزارش ہے، لیکن بولیں گے آپ نہیں. یہ جو ہے توضیح جو ہے یہ شرط کے خلاف ہے. توضیح جو ہے نا، توضیح ہم سارا کچھ خود کریں گے. پوری جماعت طے کرتی ہے. نہیں اس میں تو شرائط کے اندر دونوں مناظر الگ الگ ہوں، اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے. میں اور نوری صاحب خود بولیں گے، آپ ان کی معاونت کریں. 10 منٹ بولیں، 10 منٹ بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے فضل و کرم سے کوٹی صاحب نے اپنے عقیدے کی وضاحت کر دی ہے. اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ ذات اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آپ نے جو لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر کے اعتبار سے بشر ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ میں آپ کو کن الفاظ میں سمجھاؤں؟ میں آپ کو یہ سمجھا چکا ہوں کہ ظاہر کے اعتبار سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنی آدم ہونے کے اعتبار سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش کے اعتبار سے، پیدا ہونے کے اعتبار سے، بنی آدم ہونے کے اعتبار سے، رجل ہونے کے اعتبار سے، انسان کامل ہونے کے اعتبار سے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تشریف فرما ہونے کے اعتبار سے ظاہر میں بشر، یعنی یہ جو ظاہر جسم ہے اس کو ہم ظاہر کے اعتبار سے اسے بشر کہتے ہیں. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر کے اعتبار سے، یعنی آپ کا جسم ظاہری، جسم انور، ظاہری جسم مبارک، اس کی بشریت کا ہم اعلان کرتے ہیں. اور ایک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت. ہم یہی کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ خوب سمجھتے ہیں کہ آپ کو دلائل دینے میں کتنی مشکل پیش آئے گی جس کا آپ راستہ ہموار کرنا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حقیقت مبارکہ ہے وہ بشر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت مقدسہ وہ ظاہر کے اعتبار سے ہے. حضور کی حقیقت اور ہے، حقیقت حضور کی نور ہے. وہ اس لیے کہ الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ، صحابہ کے ارشادات اور قرآن مجید کے کئی دلائل سے یہ بات دلالتاً یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور پہلے سے موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو ہی یہ شکلی، یہ ظاہری بشر والی شکل میں مبعوث فرمایا. اب اس سے بڑھ کر میں اور کیا آپ کی انشاءاللہ یہ باتیں آگے آئیں گی. جی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر کے اعتبار سے، بنی آدم ہونے کے اعتبار سے، انسان کامل ہونے کے اعتبار سے حضور بشر ہیں، اور اس کا انکار ہمارے نزدیک کفر ہے. حقیقت ہمارے نزدیک حضور علیہ السلام کی بشریت نہیں ہے. ہمارے نزدیک حضور کی حقیقت نور ہے، اور انشاءاللہ ہم قرآن حدیث کے دلائل سے وہ ثابت کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی موجود تھے جبکہ بشریت ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی. کیونکہ قرآن حدیث کے یہ دلائل موجود ہیں، اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطلقاً بشریت کا جو شخص انکار کرے ہمارے نزدیک کافر ہے، اور حضور کی نور کا جو شخص انکار کرے ہمارے نزدیک وہ بھی گمراہ ہے. باقی دلائل جو ہیں انشاءاللہ تعالی وہ مناظرے میں آئیں گے. اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ مناظرے سے پہلے مناظرہ شروع ہو جائے تو یہ میرے نزدیک یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. دیکھو شرائط پہلے اسی لیے طے کی جاتی ہیں تاکہ مناظرہ کے دن بغیر وقت ضائع کیے ہوئے مناظرہ شروع ہو سکے.
اور الحمدللہ ہم نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا ہے. اب آپ کو یہ عقیدہ سمجھ نہ آئے تو ہم آپ کو کیسے سمجھائیں؟ اور اگر آپ کی یہ مراد ہو کہ جیسے آپ کی تعبیر ہے، آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم وہ لکھیں، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کہتے جائیں اور ہم لکھتے جائیں. آپ نے اپنا عقیدہ لکھنا ہے، ہم نے اپنا عقیدہ لکھنا ہے. آپ نے مدعی کے ذمے ہوتا ہے اپنے دعوے کے دلائل دینا، مدعا علیہ کے ذمے ہوتا ہے کہ مدعی کے دعوی کی نفی کرنا. ہم نور کے دلائل دیں گے، آپ نور کی نفی کریں گے. اتنی سی بات ہے. بشریت مقدسہ اتفاقی چیز ہے. آپ بزرگ بیٹھے ہیں سارے، بات کو سمجھے. بشریت مقدسہ اتفاقی چیز ہے. ماں بہن نزاع بشریت نہیں ہے، مختلف فیے بشریت نہیں ہے، یہ اتفاقی چیز ہے، یہ اجماعی چیز ہے. اجماعی چیز پر، اتفاقی چیز پر مناظرہ نہیں ہوتا. مناظرہ ہمیشہ اس پر ہوتا ہے جو چیز مختلف فی ہوتی ہے. تو حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے عقیدہ لکھ دیا کہ حضور ظاہر کے اعتبار سے بشر ہیں، اور اس کے انکار کو ہم کفر سمجھتے ہیں. اور حقیقت کے اعتبار سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، اور اس کے انکار کو ہم گمراہی سمجھتے ہیں. بات بالکل صاف ہے، بالکل واضح ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی کو سمجھ نہ آنے والی ہو. تو آپ ایسا کریں کہ مناظرہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ مناظرہ جلد شروع ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے سامنے احقاق حق کی طالبات ہو، پتہ چلے کہ حضور علیہ السلام کی ذات کو نور کہنا چاہیے یا نہیں، حضور کی ذات میں نور ہے یا نہیں. یہ بات پھر میں کہتا ہوں کہ جو چیز اتفاقی ہے اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. بات اس چیز پر ہوتی ہے جو چیز مختلف ہی ہوتی ہے، ماں بہن رضا ہوتی ہے، جس پر جھگڑا ہوتا ہے. وہ کیا آپ کہتے ہیں حضور حقیقت کے اعتبار سے نور نہیں ہے، ہم کہتے ہیں حضور حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں. ہم نے یہ دعویٰ ثابت کرنا ہے، آپ نے اس کی نفی کرنی ہے. دعویٰ تو بالکل واضح ہے. تو الحمدللہ میں آپ پر یہ اچھی امید قائم کرتا ہوں کہ آپ بات کو سمیٹتے ہوئے مناظرے کی طرف آئیں گے اور وقت کا خیال کریں گے. اگر آپ 10 منٹ بات کر سکتے ہیں تو اللہ کے فضل سے میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں. آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن جو مقصد کی بات ہے ہمیں وہ کرنی چاہیے. دیکھیں، یہ جو نوری صاحب نے فرمایا کہ یہ بشریت اتفاقی ہے، اتفاقی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ظاہر کے اعتبار سے بشر ہے، میں کہتا ہوں حقیقت کے اعتبار سے بشر ہے. اتفاقی کہاں رہے؟ اتفاق میری بات باری میں کیوں کرتے ہیں؟ یہ جب بولے گا تو اس ٹائم کو نکالا جائے گا، اس کو نکالیں. یہ جتنی وہاں اتفاق ہو گیا تھا خانے وال میں، آج اتفاق نہیں ہوا. وہاں اتفاق ہو گیا تھا کہ ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، ہم بھی ذات کے اعتبار سے بشر مانتے ہیں، آپ نے بھی وہاں مانا تھا، وہاں ہو گیا تھا اتفاق. آج اتفاق نہیں ہے، آج اختلاف ہے. آپ کہتے ہیں کہ ظاہر کے اعتبار سے بشر ہے، میں کہتا ہوں حقیقت کے اعتبار سے بشر ہے. یہ تو اختلاف ہو گیا، اتفاق نہ. جب آپ مان جائیں گے نا کہ حقیقت کے اعتبار سے بشر ہیں، ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، پھر اتفاق ہو جائے گا. لکھ کر دے دیں اتفاق ہے. پھر اب اختلاف ہے. اس کے علاوہ آپ جو کہتے ہیں میں قرآن سے نور کا ہونا ثابت کروں گا، تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ خانے وال کے مناظر میں دستخط موجود ہیں کہ نور کا ہونا ذات کے اعتبار سے یہ دلائل ظنیہ سے ثابت ہے. قرآن سے تو آپ دلیل ہی نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ تو قرآن تو قطعی ہے. میں آپ کہتے ہیں ہموار کرنا چاہتے ہیں مناظرہ، یہ مناظرے کا حصہ ہے، یہ بنیاد ہے، اس پر ہوگا مناظرہ. یہ جب تک توضیح نہ ہو اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. میں عالم ہوں بالکل الحمدللہ. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وما یعقلها الا العالمون. آپ میری بات میں آپ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، بخاری کی روایت ہے. میری بات سنیں. اب یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں میں قرآن سے ثابت کروں گا نور کا ہونا ذات کے اعتبار سے، تو یہ تو آپ نے مانا ہے خانے وال میں کہ قرآن سے ثابت نہیں. وہ کن الفاظ میں؟ کہ ظنی دلائل سے نور کا ہونا ہے ذات کے اعتبار سے. اسی طرح احادیث متواترہ میں بھی آپ کی دلیل موجود نہیں ہے. آپ تو نور کا ہونا ذات کے اعتبار سے خبر واحد اور اقوال سے ثابت کریں گے. اس کے علاوہ آپ جو کہتے ہیں آپ کی
سمجھ میں بات نہیں آتی، بات اصل میں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، میں آپ سے پوچھتا ہوں مطلقاً کی وضاحت کریں۔ اور میں نے آپ سے پوچھا کہ حقیقت اور ذات میں کوئی فرق ہے، وہ فرق آپ نے بیان نہیں کیا۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ حقیقت اور ذات میں کوئی فرق ہے، یہ تو آپ یا یہ کہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ حقیقت اور ذات میں فرق ہے یا کہ نہیں، فرق بتائیں، یا تو یہ بتائیں کہ مجھے پتہ نہیں، پھر میں آپ کو فرق بتاتا ہوں۔ تو دیکھیں، آپ نے یہ اقرار کر لیا کہ حقیقت میں بشر نہیں، وہاں اقرار کیا ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، تو آیا حقیقت اور ذات میں کوئی فرق ہے؟ یہ فرق آپ نے بیان نہیں کیا۔ گفتگو چل رہی ہے آپ کی تحریر پر، نوری صاحب میری تحریر کے متعلق مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں میں تیار ہوں۔ رجل، انسان، بشر، آدمی، عبد ہیں، آپ نے تو کوئی سوال، کوئی بات میرے عقیدے کے متعلق آپ نے نہیں پوچھی۔ کیوں؟ کہ میرے عقیدے میں بالکل وضاحت موجود ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے بشر ہیں، اور جو نبوت ہے اور رسالت ہے وہ نور ہے۔ اس کے علاوہ نوری صاحب نے کہا کہ شرائط سے پہلے مناظرہ، تو مناظرہ ابھی تک یہ بنیاد ہے، لیکن یہ توضیح ہوگی۔ ابھی مناظرہ وہ نہیں شروع ہوا کہ جو اس توضیح کے بعد دلائل کے ساتھ کتابیں پیش کی جاتی ہیں، اگر اس طرح کوئی کرے گا اور توضیح نہ اس کی فرار ہوگی۔ جب تک توضیح نہ ہو اور اس طرح کرے گا تو یہ اس کی فرار ہوگی۔ خود کہہ دیا کہ اس طرح تو اس کی فرار ہوگی، اور یقیناً کیوں کہ اس پر اتفاق ہو گیا کہ جب تک توضیح نہ ہوئی ہو آگے نہیں جائیں گے۔ توضیح کریں گے، میں نے آپ کو کہا 20 دن ہو، مرتے دم تک ہو، 10 دن ہو، 10 گھنٹے ہو، مفتی ولایت صاحب اس پر گواہ ہیں۔ تو دیکھیں، آپ نے اقرار کر لیا کہ حقیقت کے اعتبار سے بشر نہیں ہے۔ اب آپ یہ یہاں جو لکھا ہے کہ آپ ظاہر کے اعتبار سے بشر، اب آپ لکھ کر دیں گے کہ حقیقت کے اعتبار سے بشر نہیں ہے، تو بشریت اتفاقی، تو اب حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں۔ اس کے علاوہ میرے عقیدے کے متعلق ابھی تک آپ نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اب جو کہتے ہیں کہ آدم کی اولاد سے ہیں، بنی آدم میں سے ہیں، رجل میں سے ہیں، تو آیا آدم کی اولاد تو ہم بھی ہیں؟ ہم حقیقت میں انسان ہیں، ہم حقیقت میں انسان ہیں، ہم حقیقی رجل ہیں، ہم حقیقی بشر آدم کی اولاد ہیں، ابو البشر آدم۔ میں تو اپنے آپ کو حقیقی، لیکن جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت کے اعتبار سے بشر ہے، سارے بشروں سے اعلیٰ، سارے رسولوں سے اعلیٰ۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ لیکن جو آپ نے یہ مان لیا کہ آدم کی اولاد سے ہے، تو ہم تو آدم کی اولاد سے، ہم حقیقت میں انسان ہیں، تو آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت میں انسان نہیں تھے؟ اور یہ حقیقت کی تعریف ہے کہ جس کے والدین ہوتے ہیں وہ حقیقت میں بشر ہوتا ہے۔ مان لیا ہے کہ آدم کی اولاد ہے، اور جو حقیقت آدم میں علیہ السلام انسان نہ قرار پائیں گے۔ اب جو نوری آپ نے بولے نا، آپ نے بولا، آپ نے بولے مناظر حق بننا، وہ آ گئے نا، مناظر بولے، وہ کیوں بولتے وہ سب سے بولے، میں محمد کے ساتھ میری باری پورا ہونے دو، میرا تیرا کیا حال ہو گیا؟ مناظر بولے گا، شرط یہ طے ہے، آپ کو شرائط کا بھی نہیں پتا منتظم صاحب، مناظر بولے گا، مناظر کو آپ نہیں کہہ سکتے، مناظر کہہ سکتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ میں وہ بھی مناظر سارا ایک بولتے آپ سارے بول رہے ہیں، آپ کی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یہ تو آج روکا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابھی تو ابتدائی بیٹھا، میری باری ہے۔
جو مناظرے میں آپ نوری صاحب میری باری ہے، میرا نمبر ہے، آپ شروع نہیں کرنا چاہتے میں نے خانے وال میں 8.5 گھنٹے مناظرہ کیا، آج میں 16 گھنٹے مناظرہ کرنے کو تیار ہوں، میں مرتے دم سے آپ بیٹھے، آپ ساری زندگی میں لگے رہے فیصلہ نہیں ہوگا. میری بات سنیں، 8 گھنٹے 16 گھنٹے آپ پھر کیوں کرتے اس کو سمیٹیں؟ میرے سوال کا جواب دیں، کیا ہر انسان کی حقیقت سے بشر ہے یا بشر حقیقت ہے؟ روح کہاں کے لیے پہلے قرآن پاک کے جو ہے وہ بات کو آپ چھوڑ رہے ہیں. آپ لوگ کو سمجھائیں، ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے. پابند ہیں، گاڑا ہے وہ کیا وہاں پر آپ نے آپ کا تعویذ آپ کا عمرنامہ میرے پاس ہے شکور صاحب. آپ اس پر کوئی اعتراض کر سکتے وہ ہٹی بھائی یہ کھانے والوں آپ کا تعویذ میرے پاس ہے کھانے والا، وہ تعویذ میں آپ کو سنا رہا ہوں، عمرنامہ سنا رہا ہوں. بات سنیں گے تو تب آپ پر کوئی بات بولے. قرآن پاک کی اللہ جی نے میں نے آپ کو سنائی بھی ہے، کھانے والے نے سنی بھی ہے. آج میں نوری صاحب کو سناؤں گا. آپ غلط بات کر رہے ہیں، غلط بات پر ٹوک کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں. غلط بات. اچھا اس کو مناظر ختم کر دے، آپ آ جائیں. نوری صاحب آپ شکست خوردہ ہو کر جی نہیں پڑا آپ کا. میں نے وہاں بھی شکست دی، آج آپ کو بھی شکست دوں گا. مناظرے میں نور کی نفی پر آپ نے ایک حدیث پیش نہیں کی. ہم نے نور نبی کریم علیہ السلام کے نور کے اس بات پر حقیقت میں میں نے وہاں بھی صاحب نتیجے کو پہنچ چکے ہیں کہ نوری صاحب مناظرہ نہیں کر سکتے. یہ سیاسی صاحب نتیجے کو پہنچ چکے ہیں کہ نوری صاحب مناظرہ نہیں کر سکتے. سیاسی صاحب کبھی کھڑا ہوتا ہے، اکیلا کھڑا ہے. کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ کھڑا ہوتا ہے. پھر آپ نے اقرار کر لیا کہ ان کو بولیں آپ آدم علیہ السلام کا ماں باپ ثابت کر رہے ہیں، آپ بات کرنے کی کوشش نہیں کرتے. غلط بات آپ ظالم ہو کر ایسے بشریت کا تعلق جس والد کے ساتھ ہے. آپ نے کہا کہ حقیقت میں ان کے والدین ہوا کرتے ہیں، وہ آدم علیہ السلام کے والدین نہیں ہے. آپ طریقوں کا جائے کی باتیں ہوں گی، علم کی باتیں ہوں گی. آپ ایک تو درائل کر کے مناظرہ شروع کریں. انہوں نے جو عقیدہ لکھ کر دیا وہ اس کو مناظرہ میں اقرار کر لیا. کوہاٹی عالم ہے، میں نے ابھی تک ان کے بارے میں نہیں کہا کہ عالم ہے. وہ جناب آپ عالم ہیں، میری بات سنیں. آپ کی بات سمجھ رہی ہے، یہ علم کی بات ہے، آپ بات سننے کی صلاحیت میرے بھائی نہیں رکھتے. گزارش اتنی ساری میرے اندر صلاحیت ہے، عالم ہوتا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. کتاب بخاری جس میں شرائط کے مطابق فیصلہ ہوا ہے کہ تنقید اگر ان سے بات آگے بڑھ جائے گی پھر میں اور آپ بات عقیدہ لکھا جاتا ہے. مناظرہ جو ہے شریعت کا تعلق جسم کے ساتھ ہے اور وہ ظاہر آپ کی مرضی شروع کریں. آپ ایسی معاملات نہ فرمائیں کہ جن سے ان کا آپ سہارا بنیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ صحیح ترجمانی کر رہے ہیں، وہ بالکل صحیح ترجمانی کر رہے ہیں، لیکن بات کو محض طول دیا جا رہا ہے. اس لیے میں
مجھے ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس اس مسئلے پر دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. میرے پاس قرآن اگر ہے تو بات کو شروع کرو. اب اس کی توضیح تو کریں. اتفاق ہوتا ہے لیکن آپ کا جو ہمارا کتاب ہم نے لکھ دیا آپ بشریت مان لیں حقیقت کے آپ کھانے وال والی آدھی بات میں اس لیے بولتا ہوں کہ کھانے وال والی آدھی بات آپ میرے بھائی لے کر اور سوالات کرتے ہیں. آپ آدھی بات نہیں دکھائیں. یہ کھانے وال والی بات میں آپ دعویٰ میرا دکھائے نا اس کی آخری سطر یعنی سے جو خود آپ کے کہنے پر لکھی گئی تھی. ہم نے تو اتنا کہنے پر لکھی گئی مان گیا ہے. ہم نے لکھوایا آپ ذات کے اعتبار سے بشر ہے. وہی تھا مجھے یہی پتا آپ آدھی بات ابھی شور کسی اور دوسرا بات آپ ہمارے بزرگ ہیں لیکن ایسا نہیں کہ انتشار پیدا ہوگا بھائی. آپ ادھر چلیں گے مان سے کون بات ہے؟ مان سے کون بات ہے؟ مجھ سے کون بات ہے؟ مجھ سے منازع کرو گے؟ مجھ سے منازع کرو گے؟ جلالی مجھ سے بات ہے. جلالی عبارت نہیں پڑھ سکتا. جلالی تمہارا عبارت نہیں پڑھ سکتا. فاضل بغداد کہتے ہو فاضل بغداد عبارت نہیں پڑھ سکتا. فاضل بغداد نے 30 حدیثیں کری ہیں. آپ گالی دو آپ کی مرضی ہے. آپ کی زبان ہے جو مرضی کرو جو مرضی کرو اس لیے کرنا آپ کی حقیقت میں صرف بات لگا رہے ہیں. آج میں شکست نہیں کر دوں گا. گوہاٹی صاحب اپنی بشریت گوہاٹی صاحب اپنی بشریت صرف اپنی حقیقت کے اعتبار سے کہ آپ صرف بشر ہیں اور آپ میں بشریت کے علاوہ کچھ نہیں. اور بشریت کی تعریف کیا ہے آپ یہی لکھ کر دے رہے ہیں. اور صرف یہ میں صرف بشریت اس کا کچھ نہیں. میں شکست نہیں کرتا ہوں. آپ بشریت کی حقیقت ثابت کریں. بالکل دلائل کی روشنی لکھیں کہ آپ میں بشریت کے علاوہ صرف کچھ نہیں بشریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں. کیوں نہیں شروع کریں؟ جب ہے وہ اپنے دلال ہم نے لکھا لیکن آپ وہ ادھوری باتیں کرتے ہیں. آپ ادھوری باتیں کرتے آپ لکھیں بشر میں سوائے بشریت کے کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. میری بات سنیں. میں آپ نے محمد صاحب کوارٹی حقیقت یہ آپ ذات کے اعتبار سے آپ کہیں کہ آپ کی ذات میں بشریت کے سوا کچھ بھی نہیں. پھر اگر سوالات کا جواب دیں میں ابھی بات آ کر سب قرآن کے اعتبار سے ہو جائے گی. صادق کو حاجی صاحب نے صادق کو حاجی میں سوائے بشریت کے کچھ نہیں. میں کوئی غلط لکھے نہیں. پہلے ایرانی اور صاحب کی بشریت کے سوا کچھ نہیں. کسی بھی شورا چاہ رہے میں کوئی شور جب عقیدہ لکھا گیا ہے سوائے فرار ہوں اور کی نہیں فرار مر جاؤ گے دلیل نہیں پیش کر سکتے. مر جاؤ گے بابا عزت کراؤ داڑھی رکھیے بزرگ آدمی
ذمہ دار ہے. ایک کسی کی ذات پہ بات کرنے حق نہیں ہے. کسی کی ذات پہ دانا نہیں کرے. پارٹی صاحب میں آپ نے کہا دیا تھا کہ آپ مناظرہ نہیں کریں گے. شرائط کیا ہوگی؟ تو ہوتا ہی ابھی تک مناظرہ تب شروع ہوگا جب شرائط کی شرطیں پوری ہو جائیں. لکھے جا چکے ہیں. ہو چکی ہے. اپنا عقیدہ لکھا جا چکا ہے. 7 نمبر کے تحت آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ آپ سے مانگ رہے ہیں. اچھا جو پہلے چیز ہے 7 سے پیچھے اور 7 سے آگے 13 تک وہ کیا چیز ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ وہ 7 کے ساتھ اس میں لانا. عجیب بات ہے. یہ شرائط پر یہ بحث تمہاری قسمت کی نبی کی ایک حدیث یا کوئی قرآن کی دلیل پیش کرے. جو مسئلہ ہے جو قبروں سے لے میرا مطالبہ پورا کرے اس کے بعد کا اصول یہ ہے کہ ثبوت کے لیے چیز چاہیے, نبی کے لیے جاؤ جا کے اپنے اصول کو. ہمارے پاس ثبوت ہے, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ہم الحمدللہ صدیق صاحب آپ تحریر لکھے نا تاکہ بعد مکمل ہو مناظرہ آپ پیش کرتے, آپ ایک حدیث پیش کرتے یا قرآن کی کوئی آیت پیش کرتے. الحمدللہ پوری نظریت کو ہمارا چیلنج ہے, یہ ہمارا پورا وہابیت کو چیلنج ہے کہ کوئی ایک حدیث یا قرآن کی آیت پیش کرتے. فلمی ڈائل آپ فلمی معلوم آپ فلمی معلوم آپ ڈرامہ گیر ہیں, ڈرامے کرتے ہیں آپ کے بڑوں کا طریقہ وہ فلمی زبان کو لگام دو آپ کے 4 آدمی گئے تھے, میں بھی کھڑا ہوں, ابھی کھڑا ہوں, اس کے لیے بھی ابھی کھڑا ہوں. ابھی کھڑا اگر آپ نے موضوع پہ مناظرہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے, یہ بات بار بار یہ بات کو چھوڑو. اخلاص میں محمد صاحب جی تھلے بہ جاؤ آئیں گے تو دلال شروع کرو, وہ آ نہیں رہے دلال پہ.
توضیح ہے، وضاحتیں ہو چکی. چلے یار مناظرہ شروع کیا جائے نا، متون نہ کرو. مناظرہ شروع کیا جائے بجائے ان کے والے دلائل لاؤ. دونوں حضرات دلائل وہی ہو گیا بھائی سے مناظرہ شروع ہو گیا. دیکھو دلائل جو ہے وہ 7 نمبر کے تحت نا جی گفتگو تھی کہ آپ ٹائم 10 منٹ رکھا ہوا تھا، آپ 5 منٹ میں کھڑے ہو گئے ہیں. اس لیے آپ کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا. جب میرا مناظر بعد ختم کر لیتا پھر یہ خام خواہ پانی میں متھانی ڈالی جا رہی ہے. آپ کو نظر آتی ہے نا. نہیں نہیں ہرگز نہیں، ایسی نہیں. آپ بتائیں کسی کی عقیدہ لکھنے میں تحقیق ہوتی ہے. آپ نے اتنے مناظرے کیے ہیں قاضی صاحب، نہیں کیا کرتے ہیں؟ آپ سے وضاحت پوچھ رہے ہیں نا کہ نہر سے کیا مراد ہے، نہر سے کیا مراد ہے. کو دوہرایا جا رہا ہے. کیا میں نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے؟ بار بار کی ہے وضاحت اس کی. اب آپ کہیں کہ وہ وضاحت لکھے جو ہمارے ذہن میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی جو عبارت میں نے کہی تھی اس کو دیکھ لیں، میں نے یہ الفاظ بولے تھے. اچھا لکھتے ہیں سب نہیں اتنے الفاظ بولے تھے. یہی تو مسئلہ ہے نا صادق بھائی. آپ اپنی بات کہتے ہیں، جو میں کہتا ہوں وہ اپنا عقیدہ تم بتا رہے. مختلف جی اور آپ کہتے ہیں کہ آپ جو کہتے جائیں کوئی دوسری جماعت عقیدہ بناتی جائے، آپ اس سے دلائل اس کے مانگتے اصل بات یہ ہے، آپ نے کہا کہ ظاہر کے اعتبار سے نور، ہم نے کہا عقیدت کے اعتبار سے بشر. آپ لکھتے ہیں کیا عقیدت کے اعتبار سے بشر؟ یہ مناظرے میں فیصلہ ہوگا. جی جی میں سناتا. دیکھیں سیالوی صاحب نے یہ مجھ سے پوچھا کہ اور بات کو مختصر کیا کریں. مختصر بات کیا کریں. میں محمد صادق خان کو حقیقت میں ذات اور جنس کے اعتبار سے بشر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے میری حیات کے لیے مجھ میں روح نفع کی، جیسا کہ پارہ نمبر 23 آیت نمبر 71 اور 72 سورہ سواد ہے. سورہ سواد سے واضح ہے. سوال یہ ہوا تھا آپ کی ذات میں بشریت ہے یا نہیں؟ آپ نے پھر کہا میری حیات کے لیے روح، مسئلہ تو پھر واضح ہو گیا. اسی طرح میرے آقا کی بشریت جسم مبارک تک ہے. آپ عالم بشریت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہی توضیح اور سنیں اس پر گزارش یہ ہے میرے آقا نہیں، وہ نہیں ہے حقیقت. جسم مبارک کس انسان کی حقیقت نہیں ہے. آپ کا جسم بھی آپ کی حقیقت نہیں ہے. آپ کے جسم کا تعلق صرف عالم بشریت سے. میں لکھ کر دیتا ہوں، میں لکھ کر دیتا ہوں. ہر انسان بشریت کا تعلق. جی میں لکھ کر دیتا ہوں، میں لکھ کر دے رہا ہوں. جی ہاں آپ میرے ہر اگلے مناظرے میں پیش کیا کرتا ہوں. جی میں لکھ کر دیتا ہوں. آپ اپنے جسم کو بشریت تک کر کے پھر آگے میری حیات کے لیے روح نفع کی ہے. یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ محض بشریت نہیں ہوتی ذات میں، روح بھی ہوتی ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بشریت مبارکہ کا جس میں اقدس کے ساتھ تعلق ہے. روح فرعون میں بھی تھی، ابو جہل میں بھی تھی، ابو لہب میں بھی پتہ چلا ہر ہر ایک کی اس کے مطابق روح ہے. ہر ایک اس کی بشریت بھی مان لیں اس کو چپ کریں. یہ بات ہے. پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک سب سے اب یہ بتائیں اگر یہ پاک ذات کی تشبیہ ذات مبارک کا اطلاق کی آپ نے غلط بولا. آپ کے اندر روح نہیں ہے. آپ مجھ سے مخاطب ہے نا، مجھ سے میں یہ سوال کرتا ہوں اگر یہ پاک کی ذات میں اگر صرف جسم ہے، اگر یہ پاک کی ذات آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، اب سمجھ رہے اگر یہ پاک قسم کی ذات میں اگر تو ہے صرف جسم، آپ کی ذات آپ یہ نہیں کرتے کہ ہر انسان کا جسم حقیقت نہیں ہوتا. ہاں اس کا طرف صرف عالم بشریت کے ساتھ ہوتا ہے. یہ لکھیں جی کہ ہر انسان بھائی میں بھی لکھ ہر انسان کا جسم بشریت سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اس کے جسم میں بشریت ہے.
اور انسان کے اندر محض بشریت نہیں ہے، بشریت سے بھی پہلے روحانیت تھی، بشریت سے پہلے، اور اس مجموعے کا نام انسان ہے۔ روح تمام حضرات سن لیں کہ اگر یہ بولتا ہے اگر نبی پاک علیہ السلام کے صرف جسم کو آپ کی ذات کہتے ہیں، اگر جی اب اگر یہ جتنے بھی جی سادے بھائی اگر میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات میں جتنے میرے ادھر اہل حدیث بھائی اور بزرگ تشریف فرمائے، اگر نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات میں صرف جسم ہی داخل مانتے، صرف جسم مبارک، تو ٹھیک ہے، پھر تو صرف بشریت مبارک ہے آپ کی ذات بابرکات میں۔ اور اگر نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات میں جسم مبارک کے علاوہ آپ کی روح مقدس بھی ہے، تو صرف بشریت مبارکہ پر انحصار کیسے صحیح ہو جائے گا؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ بشریت مبارکہ کا تعلق جسم مصطفیٰ علیہ السلام سے، اور جو اس بشریت مبارکہ کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اگر یہ پاک یہی مراد ظاہر سے تھی، الفاظ مختلف آیا کرتے ہیں، مفہوم معنی مدلول ایک رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ پاک علیہ السلام کی بشریت مبارک اور جسم بشری سے پہلے روح مصطفیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے، نور مصطفیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے۔ میں نے ادھر بھی صادق بھائی کے سامنے واضح کیا تھا کہ تین چیزوں کا مجموعہ ذات مصطفیٰ علیہ السلام ہے، ایک ہے روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے بشریت مصطفیٰ علیہ السلام۔ بشریت کا تعلق بشریت بالکل حقیقی اعلیٰ ترین بشریت، اور وہ جسم مبارک کے ساتھ ہے، اور نور صاحب جسم مبارک لیکن جسم کے اندر ہے نا بھائی، بھائی جسم کے اندر ہے نا، جسم کی بات کر رہا آپ کہتے ہیں حقیقت پوری ذات کی بات نہیں کر رہا، جسم مبارک۔ آپ کہتے ہیں حقیقت ہے بشریت، وہ کہتے ہیں حقیقت بشریت نہیں یہی ہے۔ آپ نے خرابی صاحب کی آپ بات آپ کی خرابی ہے، آپ بات کرنا کوئی تضاد نہیں ہے۔ کوئی تضاد نہیں، صاحب کہتے ہیں حقیقت بشریت ہے، آپ پوری نہیں سنتے، بھائی مسئلہ آپ بات نہیں پوری سنتے، مسئلہ یہ ہے بات سنیں، آپ بات نہیں پوری سنتے، بات سنیں، پوری بات سن کر آپ درمیان میں بات تو سنیں، اس طریقے سے آپ پتہ چلتا آپ کہتے ہیں حقیقی بشر ہے، جس حقیقت میں بشر آزرو ہے جسم ہے نا، اگر یہ پاکستان کی ذات بابرکات، لیکن میں نے جب اس کی وضاحت اس طرح کر دی، اگر یہ پاک یہ تو آپ کہیں گے ہمارے نزدیک میری بات کا جواب قاضی صاحب دے دیں، ہم نے جو لکھا اس میں بات نہیں ہے۔ اچھا یہ اچھا یہ لکھے، آپ یہ لکھ میں نے کر پہلے دیں آیا کہ کہ حقیقت کے بعد سے میری بشر بات نہیں ہے، سنیں، میں نے حقیقت تو کسی بھی انسان جو ہمارا عقیدہ تھا ہم نے لکھ دیا، اگر آپ کہیں وہ لکھے جو ہمارے ذہن میں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے ذہن میں نہیں، ہمارے حدیث میں وہ لکھ کر دیں، ہم اس جو ہمارا چاہتا ہے وہ دیں گے نا قرآن و حدیث سے وہ جو انہوں نے دعویٰ لکھا اس کو بتائے دیں گے، قرآن کے ہمارے حدیث کے خلاف آپ ابھی دلائل آپ نے سنے نہیں، اور آپ پہلے کہنے حدیث کے خلاف یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، اس کی یہ دلائل میں آئے گا کہ قوم عقیدہ قرآن کے خلاف ہے اور کون سا حدیث کے خلاف ہے، یہ بات دلائل میں آئے گی اور انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ آپ یہ دیکھ لیں یہ میرے آگے یہ بات کے خلاف وہ بات کر رہے تھے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات آپ نے مجھے ہونے نہیں سکتے، ان کی بات کو آپ نے کیوں کاٹا؟ جب کنارے پر لگنے لگتی ہے، جب آپ کنارے پر لگنے لگتی ہے، بہت مشکل پڑے گی۔ میرا سب دیکھیں نا جی، اس طریقے سے کبھی بھی یہ بات ہے میری بات باتیں ہوگی قاضی صاحب بات قرآن اور حدیث کی قاضی صاحب تو پہلے پوری سنتے نا، سناتے ان کو ذات نور حضور علیہ السلام کی پڑھ کر سنائیں۔ یہ بات تو موجود ہے کہ آپ کے سارے اکابرین نے پیغمبر ذات، اب یہ سوالات سارے آپ کے بزرگوں پر سے ہوتے ہیں، لیکن میں اس میں بھی نہیں جانا۔ میرا سوال یہ آپ یہ کہیں کہ انسان کے نہیں غلط بات ہے، یہ فرار ہے، اسی لیے میں آپ کے سامنے حوالہ نہیں لا رہا، اس کا بات گزارش یہ ہے آپ بات نہیں رکھ سکتے، آپ ذات کے اندر اگر صرف جسم مانتے اب لکھ کر دیں کہ ہم ذات رہی ہے سمجھتے ایک آدمی بات کرے، پہلے آپ کے کھڑے ہوئے پھر ہمارے کھڑے
آپ سمجھتے ہیں بات برحق آپ کا سیاسی سرگرم مناظرے میں، اس لیے آپ مناظرہ شروع نہیں کرتے صاحب سمجھ گئے ہیں کہ میرا مناظر کتنا پانی میں ہے، کتنا پانی میں ہے۔ صاحب اس کو چپ کر ابھی چپ پاپا تو مناظرہ کر لے، آ جا آ جا پتہ ہی کچھ ہے منو صاحب پہلی بخاری سے پہلی حدیث سے سنا چاہے الحمدللہ بخاری سند میرا ایک چل اے تے مناظرہ بتا رہا دو باتوں پر آپ نے بات کر لیا، ہم نے دے نبی کی پہل آپ نے پیش کر دیا، اگر کوئی ہے تو کوئی مناظر دیکھے وضاحت کیا ہوگی، کیا وضاحت ہوگی، تحریر لکھی جا چکی ہے، یہ حکم ساری یہ 8 گھنٹے بھی نہیں دور ہوگا، شرط ہے کیا آج ہم کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھ لیا مفتی صاحب مفتی صاحب آپ بات کریں کہ اصول کیا ہونا چاہیے؟ مفتی صاحب آوازیں کر دیں کہ اصول کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ بات ہر بات ماننی ہوگی مفتی صاحب کی، ہم بھی مانیں گے آپ کی بات۔ ہم تو نہیں مانتے ہیں، آپ لوگ نہیں مانتے بھائی جان۔ یہ بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے آپ؟ اب آپ بڑی دیر سے باتیں سن رہے ہیں کہ ہم نے ڈالا یہ علماء کی نشست ہے، علماء کی مجلس ہے، تو جو کچھ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے نا، یقین جانیے اگر اسی صورت میں آپ 5 گھنٹے بھی کرتے رہیں گے تو سننے والا، میں چونکہ ہم بھی سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 2 کان دیے، تو سننے والا کسی کی بات بھی نہیں سمجھ سکے گا، اور اس پہ جو یعنی یہ انداز ہے یہ پوری مجلس پہ جائے گا کہ وہ لا حاصل ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ مثلا نہ ادھر سے نہ ادھر سے کسی کو بھی تفوق حاصل نہیں ہوگا، اور لا حاصل ہونے کا جو ہے نا وہ سلسلہ وہ دھبا لگ جائے گا سب۔ بات صرف یہ ہے کہ ایک گزارش میں ان کی طرف عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ان کی طرف، وہ یہ ہے کہ کوٹی صاحب کو جو انہوں نے شرائط مقرر کر دی ہیں، شرائط پہ اتنی زیادہ کیلو کال اور توضیح کرتے جائیں گے، شام تک بھی یہ بات ختم نہیں ہوگی۔ جو عقیدہ ہے اس کے اس بات کے لیے یا نفی کے لیے جو دوسرا سب ہے فریق اس کو حق حاصل ہے تو بحمد تعالیٰ وہ اس کو کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ ادھر سے جو مناظر ہے اس کا حق ہے کہ وہ اپنی گفتگو کو کرے۔ دوسرے ساتھی جو ہے معاونت کر سکتے ہیں، جو صدر مناظر ہے، جو معاونین ہیں، وہ لے کر ان کے کان میں جیسے بھی وہ ہو سکے اس طرح سے ایک وقت میں زائد لوگوں کی بات کرنا میرے خیال میں یہ کوئی اصول بھی نہیں ہے اور نہ شرائط میں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر اس پہ آپ اتفاق کرتے ہیں، اگر لوگ مناظرے جو مناظر ہیں، جس یہ نشست ہے مناظرے کی اور اس کو ہم نے گھنٹہ 1.5 ہو گیا مجادلہ بنایا ہوا ہے، تو خدا رہا اس پہ تھوڑا سا ترس ہے تقریر شروع کریں پہلا، تو آپ اپنا مدعا بیان کریں، اپنا کوٹی صاحب آپ اجازت دیں یہ مدعا بیان کریں، آپ اس کے بارے میں جو ہے مناظرے کے اندر جو کچھ بھی آپ کے اچھا جی مفتی صاحب
میری گزارش وہ درمیان میں رہ گئی. جی جو بات میں کہنا چاہتا تھا کہ جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو مناظر ہیں وہ آپس میں کلام کریں گے. جی اور جو ان کے دو معاون ہیں وہ ان کو معاملت دیں گے. ٹھیک ہے. اور جو صدر ہیں اگر صدر مجلس نے اس طرف سے یا اس طرف سے کلام کرنے کے وہ صدر سے کرے گا. ٹھیک ہے جی. وہ ہوگی بات بس یہ نہیں اس کا خیال رکھا جائے پھر مسئلہ نہیں بڑھتا. سر یہ ہوگی بات ہوگی. حضرت مفتی صاحب نے جو ارشاد فرمایا ہے میرے خیال میں حاضرین میں سے کسی کو آپ کو نہیں ہوگا مناظرہ ہونا چاہیے. لیکن اگر حقیقت کو سامنے رکھا جائے تو چھت نمبر جو 7 تھی نا اس پر تھوڑا سا تبصرہ ہوا ہے. 7 نمبر کے تحت اصولاً مناظر کے ساتھ بات ہونا تھی. تو پھر اس کے بعد باتیں ہوتی یہ 10 منٹ کا ٹائم بھی رکھا گیا. ابھی ہماری طرف سے کوہاٹی صاحب نے 5 منٹ لیے تھے کہ صدر مناظر صاحب ادھر سے کھڑے ہو گئے. سیالوی صاحب اگر سیالوی صاحب کھڑے نہ ہوتے اور باتیں نہ کرتے تو اتنا شور نہ ہوتا. بات جب یہ اصول کی بات تھی کہ اگر ان کو اعتراض تھا تو میری طرف سے جو مناظر بات کر رہا تھا ان کی بات پوری ہو لینے دیتے, ٹائم پورا ہو لینے دیتے, پھر یہ خود بات کرتے اور مجھ سے مخاطب ہو کر کرتے. کیونکہ صدر کی بات کا جواب صدر دیتا ہے اور صدر کو صدر مخاطب کرتا ہے. چلو بات اب جو ہونا تھا ہو گیا. اب حضرت مفتی صاحب کا فیصلہ میں منظور ہے مناظرہ ہونا چاہیے لیکن بات کو بڑھانا نہیں چاہیے. اگر ایسے ہی آپ کریں گے تو پھر ہم یہاں سنجیدہ لوگ بھی موجود ہیں. اگرچہ ہمارے نزدیک تو سب سنجیدہ ہیں لیکن سنجیدہ سے سنجیدہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اس پروگرام کو ختم کر دیں گے. اگر آپ شور نہیں ختم کریں گے تو ہم مناظرہ ختم کر دیں گے. اس لیے کوشش فرماؤ کہ لوگ ہمارا مذاق نہ اڑائیں. اس وقت تو لادینیت ہے, جہالت ہے اور لوگ تو علماء سے متنفر ہو رہے ہیں. حکومت تمہارے خلاف ہے. صبح سے کتنے آدھی بات کر کر اس کو بھی بڑے عجیب طرح سے اب شروع کرنا چاہیے. مناظرہ ہوگا شرائط کے مطابق. تو اب حضرت سیالوی صاحب وہ چونکہ صدر مناظر ہیں, اگر ان کو میرے مناظر کی کسی بات پر اعتراض ہوگا وہ کیسا کہ نازیبا کلمہ کوئی کہے تب, یا میرا مناظر اپنی گاڑی کو پٹڑی سے اتارے گا تب, یعنی موضوع سے ہٹ کر بات کریں گے تب یہ مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اپنے مناظر کو محتاط فرمائیں. اور میں ان سے کہوں گا کہ آپ اپنے مناظر کو محتاط فرمائیں. بھائی کوئی صاحب مجلس سے نہ بولے, گفتگو ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو کچھ تاثر ملے. میں گزارش کروں گا اپنے قبلہ مناظر جناب مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب سے کہ وہ چونکہ مدعی ہیں وہ اپنی ٹرن فرمائیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اپنی ٹرن میں اب مناظرہ شروع کرنے کے نا خان صاحب میری قاضی صاحب نے بات کی ہے آپ مناظر کی بات ہو گئی. ہم کرتے ہیں توضیح ہوگی, یہ پہلے ہوگی تھی. قاضی صاحب کا مطلب یہ ہے آپ اپنے مناظر کی قاضی صاحب انہوں نے آپ کو بات کر لینے دیں, پھر آپ بات کر لیں گے, پھر مناظرہ شروع ہو جائے گا. جب آپ نے کہا کہ غلام مصطفیٰ نوری شروع کریں اب آپ اپنے صدر مناظر کی بات مانتی, صدر کی بات آپ نہیں ہے. آپ میں آپ کو یعنی انہوں نے کہا کہ وہ شروع کرے تو میں شروع کر دیا, میں سمجھا نہیں. شروع کرتے ہیں. واہ واہ کیا بات ہے آپ کی. یہ جو توضیح ہے نا, توضیح یہ پہلی بات طے ہو چکی ہے کہ وہ مکمل طے ہوگی. آپ نے اپنے صدر بات سمجھانی تھی نا, اتفاق ہوئے ویڈیوز پر گواہ ہے. ساری محفل نے یہ بات سنی ہے, میری بات ساری محفل نے یہ بات سنی ہے. قاضی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ غلام مصطفیٰ نوری یہ مناظرہ شروع کرے. آج کی بات ہو چکی ہے, پلیز آپ توضیح بھی توضیح نہیں ہوئی. نہیں مزید توضیح کیوں نہیں چاہتے؟ ہوئے ہیں نا کہ میں یہ دیکھو آپ غلط بات کہہ رہے ہیں. ایک بات ہو گیا اس پہ عمل کریں. دیکھیں نا, تو جس پر ہم نے لکھ دیا تھوڑی میری بات سنیں. مناظرہ 8.5 گھنٹے تقریباً خانے وال میں بھی ہوا ہے, اس پہ ویڈیو موجود ہے. یہ میرے پاس ہے سی ڈی. جی جی ٹھیک ہے, یہ سیالوی صاحب سے میرا مناظرہ ہو چکا ہے الحمدللہ. 8.5 گھنٹے تقریباً اسی نور بشر پہ
शिकस्त में सियालवी साहब को भी दे चुका हूं, आज आपकी बारी है और आप फरार इख्तियार कर रहे हैं। अब ये है कि आज भी मुनाज़रा होगा। उनकी होती है ना, ये इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने नहीं कहा। और इससे बड़ा आप बताए ना, इसके अलावा ये हमें माँ और बहनों की गाली शुरू करने लगे हैं तो यही है। शिकस्त दे दी है, सीढ़ियाँ मौजूद हैं, कुछ है ऐसा कि आप लोगों को इनकार कर देता है। संजीदा इंसान है, मुतअम्मिल शुरू करो नूरी साहब, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। अब आपको तो सदर मुनाज़र सारे उसने ये बात पास कर दी है कि आप मुनाजरे का टाइम हो गया, सुबह का वक्त था, आप देखिए कितने घंटे गुजर गए। प्लीज हम काटी साहब आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुनाजरे के लिए तशरीफ लाए हैं, मुनाजरा शुरू। अच्छा, आखिर में एक बात करता हूँ जी। चलो बात ये है, चलो बात ये है, सुन लें आखिरी। वो आप बात करेंगे, फिर आगे हम बात करेंगे, वो बात बढ़ती जाएगी। मेरी बात सुनो, वीडियो इस पे गवाह है कि बार बार ये कहा गया था कि तौज़ी जब तक खत्म न हो मुनाजरा नहीं शुरू होगा, लेकिन आप तौज़ी नहीं करना चाहते, आप नहीं कर सकते। कर दी हमने, कर दी, आपको समझ नहीं आ रही, कर दी हमने, समझ आई है। और मेरे सदर साहब ने ये जो फरमाया, अब ये बात ये है कि वहां भी मुनाजरा हुआ था और 5 घंटे हुआ था, आज तो 3 घंटे हो रहा है ना, वक्त 3 घंटे है। अब 5 घंटे के अलावा 3.5 घंटे तौज़ी पे लगे थे, इसी तरह तौज़ी पे लगे थे। आखिर में लिख कर दिया था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़ात के एतबार से बशर हैं, वो तहरीर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ये कहाँ का काम है कि गलत बात पूरा भाई मुनाज़रा करना है, पार्टी साहब मुनाज़रा शुरू शुरू करें जी। वो इसके बाद फिर वही तौज़ीह, फिर वही मुनाज़रा, फिर आप शुरू करें मुनाज़रा खानेवाल में। खानेवाल का अच्छा, मैंने आपसे सवाल किया, अच्छा, अगर आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकत सिर्फ जिस्म पर ही मुनहसर कर देते, अच्छा, मेरी बात सुनो, तो सिर्फ बशरियत मुबारक है। मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या ज़ात का इतलाक़ सिर्फ बशर हैं और ज़ात में सिर्फ जिस्म है या और भी कुछ लिखा है? आप बताएं, ज़ाते बाबरकत में, ज़ाते बाबरकत में जिस्म के अलावा और भी कुछ है कि ज़ात के एतबार से जिस्म मुबारक पर ही ज़ात का इतलाक़ होता है? क्या सिर्फ जिस्म पर ज़ात का इतलाक़ होता है? क्या सिर्फ जिस्म पर ज़ात का इतलाक़ होता है? आप मुझे सवाल बताओ, मेरी बात का जवाब देना। तहरीर का क्या सिर्फ ज़ात का इतलाक़ जिस्म पर होता है? तहरीर का आपको क्या सिर्फ ज़ात का इतलाक़ जिस्म पर होता है? सवाल का जवाब देना। फिर ऐसा करते हैं, मुझे बताएं, क्या ज़ात का आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोलते हो? आपका बोलना नहीं बनता, आपका बोलना नहीं बनता। आपका एक आदमी बोलते हैं, आप 10 आदमी बोलते हैं। अगर मैं खड़ा हूँ फिर आप सब तड़पते हैं। तड़पते नहीं है, हम तो ये समझाते हैं कि तू बेकल है। पार्टी साहब ने कहा जी मुनाजरा शुरू करो। चलो तौज़ीह नहीं कर सकते, बस ये बताए, क्या ज़ात तो ज़ात का इतलाक़ जिस्म पर होता है? सिर्फ बताएं, आपने लिख कर, आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, क्या ज़ात का इतलाक़ सिर्फ जिस्म पर होता है? बात खत्म होती। अच्छा चलो, आप शुरू मुनाज़रा शुरू करें। तौज़ीह नहीं कर सकते, खामोश है, इनको तो खामोश करवाएं। खामोश भाई, आप अपने आप को तो भाई खामोश कराएं। हम खामोश हैं, यही अपने आप को खामोश कराएं। आप मुनाजरा नहीं करवाना चाहते, हम बंद करा देते हैं। तशरीफ लाए मुफ्ती साहब। अब्बास